اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو ایک بہترین موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، جب دنیا کے اندر بھی کسی بھی طرح کا کسی محلے میں کسی شہر میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پر سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک تو پوری دنیا کا انٹرنیشنل ہسٹوریکل میگا ایونٹ ہے کہ پوری دنیا کا ایک انتظام ہے، پوری دنیا کا ایونٹ ہے کہ اگر اس دنیا میں 1 ارب 80 کروڑ کے قریب یا 20 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں تو ان سب کے لیے یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے تیار کیا، یہ ان سب کا ایونٹ ہے، تو اس کے لیے کتنے انتظامات کرنے ہوں گے۔ اور انتظامات اللہ رب العزت نے کیے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور آپ کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو پورے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم نے جو اپنی زندگی کو ایک اجیرن قسم کا غم کی داستان کی زندگی بنایا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، بھئی سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے، کیا حاصل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان کو جکڑ دیا۔ اور اسی طرح پھر کیا ہوا جی، سحری ہے، اس میں افطاری ہے، اور اسی طرح سحری اور افطاری کے اندر کی جانے والی دعائیں جن کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اتنے گولڈن چانسز جو آپ کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، تو بتائیں آپ نے اس سے کتنا فائدہ حاصل کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے اور میں نے بھی کچھ چیزوں کو کھولنا ہے اور کچھ چیزوں کو بند کر دینا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے چوری کو بند کرنا ہے، ہم نے جھوٹ کو بند کرنا ہے، غیبت کو بند کرنا ہے، چغلی کو بند کرنا ہے، اور ہم نے نیکی کو کھولنا ہے، ہم نے نماز کو کھولنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں، جتنا ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ رمضان آپ کو کام کرنا سکھاتا ہے، اسسٹ کرتا ہے کہ آپ ایسے کام، یعنی آپ کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کر کے باہر لے کر کے آتا ہے۔ جیسے آپ کے اندر اتنی بھی یہ نہیں ہوتی انسان کے اندر کبھی طاقت کہ وہ 2 گھنٹے ہی بھوکا رہ سکے، لیکن رمضان اس کو اسسٹ کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے تک وہ بھوکا رہ سکتا ہوتا ہے۔ تو اندر کی صلاحیتیں رمضان المبارک کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ باہر آتی ہیں۔ باقی یاد رکھیں، اس کے اندر، اس نظام میں، اس کے اندر انسان کو اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، بہت کچھ۔ دیکھیں، جیسے بھوک مقصد نہیں ہوتا انسان کا، اور یاد رکھیں اسی طرح پیسہ بھی انسان کا مقصد نہیں۔ اگر کوئی پاگل آدمی، بے وقوف انسان اگر پیسے کو مقصد بنا لیتا ہے تو فرمایا کہ یہ زندگی کی آسانیاں، یہ زندگی کا سارا کچھ حاصل کرو، لیکن پیسے کو مقصد نہ بناؤ۔ اگر پیسے کو مقصد بنایا اور اس کے پیچھے چلے تو یاد رکھیں اس شخص کی ہرس ہمیشہ کے لیے بڑھتی جائے گی، اس کی ضروریات کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رمضان المبارک انسان کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا موقع عطا فرمایا کہ سیلاب آئے، اسی طرح ارتھ کوئک آئے، اور اسی طرح اور بڑے یہاں پہ تباہ کاریاں ہوئیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں 2024 کا رمضان دکھایا۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے۔ لیکن اس سے ہم نے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا کچھ اس سے حاصل کرتے ہیں، کیا کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آئیں اٹھیں اور ارادہ کریں ہم لوگ کہ آج کے بعد ہم اس پورے مہینے کو اس طرح سے گزاریں گے کہ اس مہینے کے جانے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی کی سموتھنس چینج ہو جائے، ہماری زندگی کا الگ ایک مزہ آ جائے۔
اور انسان بیٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی عصر کے وقت اس کو انتظار ہوتا ہے کھانے کا، نہیں 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 نہیں، اس کو وہ بندہ رضا ہے، راضی ہے اللہ کے حکم کے اندر، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے اللہ اگر تو کہے گا تو میں کھاؤں گا، اگر تو کہے گا نہیں کھانا تو میں نہیں کھاؤں گا۔ آئیں ہم ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے گا اپنے اللہ کے قریب ہوں گے، اپنے رب کے قریب ہوں گے اور لوگوں سے محبتیں کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا